You are watching تحریک دعوت فکر نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک دعوت فکر نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں عبدالرافع ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں تحریک دعوت فکر نیوز اکتوبر 2022۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سونے نال جہان وسیا، سونے نال جہان وسیا، سونے نال جہان وسیا، سونے نال جہان۔ تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد الاقدس کی صدارت میں شاندار محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی 1444 ہجری کا انعقاد۔ ملک بھر سے سینکڑوں عاشقان رسول کی شرکت۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام۔ خوش نصیب طالبان مولا کو اسم محمد بھی عطا کیا گیا۔ میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر سلطان الفقر پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شائع ہونے والی 3 نئی کتب کی تقریب رونمائی۔ دنیا بھر میں فقر کی واحد ترجمان تحریک دعوت فقر کا 13واں یوم تاسیس مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد الاقدس نے پرچم کشائی کی۔ خلفاء، مریدین اور عقیدت مندوں کی جانب سے تحریک دعوت فقر کی ترقی کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار۔ 13ویں یوم تاسیس کے موقع پر تحریک دعوت فقر کے علاقائی دفاتر میں بھی محافل کا اہتمام اور مرکز سے اظہار یکجہتی۔ ہر لب تحریک کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا گو۔ امین مجلس خلفاء سلطان محمد احسن علی سروری قادری کا تحریک دعوت فقر کے شعبہ جات کے انچارجز سے خصوصی خطاب۔ تمام انچارجز کو تحریک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کی جانب سے خانقاہ سروری قادری اور خانقاہ سلطان العاشقین میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری۔ تحریک کی اہم سرگرمیاں اور علاقائی خبریں بھی شامل کریں گے اس نیوز بلیٹن میں۔ خبروں کی تفصیل ہوگی ایک وقفہ کے بعد، دیکھتے رہیے تحریک دعوت فقر نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 12 ربیع الاول 1444 ہجری بمطابق 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد الاقدس کی صدارت میں شاندار محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد ہوا۔ ملک بھر سے سینکڑوں عاشقان رسول نے اس روحانی محفل میں شرکت کی، جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی۔ خواتین کے لیے پردے کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ وجہ تخلیق کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نعتوں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ذکر مصطفیٰ کی شان، عظمت اور اہمیت پر روشنی ڈالی گئی تاکہ نوجوان نسل اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے منور کر سکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 12 ربیع الاول 1444 ہجری بمطابق 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار مشت زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف باراستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ محفل کی صدارت سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد الاقدس نے فرمائی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد الاقدس 8 اکتوبر بروز ہفتہ کی صبح ہی مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین تشریف لے آئے۔ حسب معمول آپ مسجد الاقدس زیر تعمیر مسجد زہرا کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے مسجد زہرا تشریف لے گئے اور تمام امور کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کنسٹرکشن کمیٹی، مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی کے ممبران بھی آپ مسجد الاقدس کے ہمراہ تھے۔ اس کے بعد آپ مسجد الاقدس نے محفل کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا اور خانقاہ سلطان العاشقین تشریف لے آئے۔ اتوار کے روز صبح صادق سے ہی ملک بھر سے مریدین و عقیدت مندوں کی قافلوں کی صورت میں آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مظل الاقدس کی آمد پر گھوڑوں کے خوبصورت رقص، گلپاشی اور فلک شگاف نعروں سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آپ مظل الاقدس کے خلفاء نے گلدستے پیش کیے اور خوش آمدید کہا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مظل الاقدس نے ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کی۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے اور جن خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ تشریف لائیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ڈاکٹر محمد حسنین محبوب سروری قادری نے اپنے منفرد انداز میں وعرفانہ لاقہ ذکر کی شرح میں خوبصورت بیان سے حاضرین محفل کے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے گرما دیا۔ حاضرین محفل، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اب اس کا مطلب نبی اکرم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنا ہے۔ مومنین کو درود کے ساتھ ساتھ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا بھی حکم ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر سلطان العاشقین مظل الاقدس نے بہت سے طالبان مولا کو اسم محمد بھی عطا فرمایا۔ اسم محمد حاصل کرنے والوں میں زیادہ تعداد بین الاقوامی مریدین کی تھی۔ محفل کے اختتام پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور دعائے خیر ہوئی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مظل الاقدس نے شرکائے محفل کے ساتھ نماز ظہر باجماعت ادا فرمائی۔ نماز ظہر کے بعد حاضرین محفل کے لیے شاندار لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ نائب سرپرست تحریک دعوت فقر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب مظل الاقدس نے خوش نصیب طالبان مولا کو بیعت فرما کر اسم اعظم اسم اللہ ذات سلطان الاذکار ہو اور مشق مرقوم وجودیت کی لازوال دولوں سے مالا مال فرمایا۔ بیعت کے بعد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مظل الاقدس اور صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب مظل الاقدس نے حاضرین محفل سے فرداً ملاقات فرمائی اور دوران ملاقات حاضرین نے اپنے مرشد کریم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کی اور اپنے دینوی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے دعا بھی کروائی۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے محفل کے خوبصورت مناظر فیس بک، انسٹاگرام، سنیک ویڈیو اور یوٹیوب پر براہ راست نشر کیے گئے۔ اس روحانی محفل کو دنیا بھر سے خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ کیمرامین حافظ یوسف سروری قادری کے ساتھ راشد گلزار سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، لاہور۔ میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر سلطان الفقر پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شائع ہونے والی 3 نئی کتب کی تقریب رونمائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے حسب روایت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر 3 نئی کتب شائع کیں، جن میں سلطان العاشقین کا دوسرا ایڈیشن، ابیات باہو کامل کا تیسرا ایڈیشن اور خلفائے راشدین کا انگلش ترجمہ دی راشدون کیلیفیٹ شامل ہے۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کے خلیفہ انچارج سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے نئی شائع ہونے والی کتب کا مختصر تعارف پیش کیا۔ نئے ایڈیشنز دیدہ زیب 2 رنگوں میں شائع کیے گئے ہیں۔ نئی شائع ہونے والی کتب میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مظل الاقدس کی سوانح حیات، تعلیمات اور فقر محمدی کو دنیا بھر میں پھیلانے کی جدوجہد پر مبنی کتاب سلطان العاشقین کا بار دوم سر فہرست ہے۔ عید میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر تینوں کتب کی تعارفی قیمت پر 30% کی خصوصی رعایت دی گئی تھی۔ کیمرامین فہد مرزا کے ساتھ وقار احمد سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، لاہور۔ میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کی محفل کو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران بنانے کے لیے تحریک دعوت فقر کے تمام شعبہ جات، انتظامیہ کمیٹی اور مجلس خلفاء کی انتھک کاوشیں قابل ذکر ہیں۔ ہر شعبہ نے اس شاندار محفل کو 4 چاند لگانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 12 ربیع الاول 1444 ہجری بمطابق 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ محفل کو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران بنانے کے لیے مجلس خلفاء، انتظامیہ کمیٹی تحریک دعوت فقر اور شعبہ جات کی محنت شامل ہے۔ مجلس خلفاء،
انتظامی معاملات اور تیاریوں کے لیے لگاتار معائنے کے لیے مختلف مراحل پر کئی اجلاس ہوئے۔ تمام تر منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کا کام شروع ہو گیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ کا سٹیج اور تمام پنڈال پھولوں اور برقی کمکموں سے انتہائی دیدہ زیب انداز میں سجایا جاتا ہے، اس لیے ایک روز قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دی گئی۔ پنڈال میں خواتین کے لیے مکمل پردے کا انتظام یقینی بنایا گیا۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے محفل کے خوبصورت مناظر دنیا بھر میں براہ راست دکھائے جاتے ہیں، اس لیے ڈیجیٹل پروڈکشن کی ٹیم نے لائیو کوریج کی مناسبت سے ہفتہ کے روز ہی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اسی طرح سلطان الفقر پبلیکیشنز کی ٹیم نے بھی اپنے بک سٹال کی تیاری ہفتہ کے روز ہی شروع کر دی۔ لنگر کسی بھی محفل کی جان ہوتا ہے، اس لیے لنگر کی تیاری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اتنے وسیع پیمانے پر لنگر تیار کرنے کے لیے بلا شبہ بے انتہا مہارت کے ساتھ ساتھ وقت بھی درکار ہوتا ہے، لہٰذا ہفتہ کی شب کو ہی مجلس خلفاء کی نگرانی میں بکرے ذبح کر کے گوشت کی کٹائی اور صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو گیا۔ اتوار کے روز صبح صادق سے ہی شعبہ لنگر کے ماہر خان سامہ حضرات نے حفظان صحت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لنگر پکوائی کا کام شروع کر دیا۔ خانقاہ سلطان العاشقین سے مسجد زہرا کی طرف آنے والے راستے میں مشرق کی جانب سلطان العاشقین استقبل کے گھوڑوں کو آراستہ کیا گیا تاکہ ہر آنے والا مہمان گھوڑوں کی زیارت کر سکے۔ استقبل کے ساتھ ہی موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے وسیع و عریض پارکنگ بنائی گئی تھی، جبکہ علاقائی تنظیموں کی جانب سے آنے والی بڑی بسوں اور ویگنوں کے لیے خانقاہ کے جنوبی کنارے کے ساتھ بھی ایک پارکنگ قائم کی گئی۔ سیکیورٹی کے پیش نظر پنڈال کے اندر اور باہر مختلف اطراف میں کیمرے نصب کیے گئے اور سیکیورٹی گارڈز تعینات کیے گئے۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے محفل کے خوبصورت مناظر سلطان العاشقین ٹی وی فیس بک، انسٹاگرام، سنیک ویڈیو اور یوٹیوب پر براہ راست نشر کیے گئے۔ اس روحانی محفل کو دنیا بھر سے خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ وسیم اکرم، تحریک دعوت فکر نیوز، خانقاہ سلطان العاشقین، لاہور۔ دنیا بھر میں فقر کی واحد ترجمان تحریک دعوت فقر کا 13واں یوم تاسیس مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف میں تحریک دعوت فقر کے بانی و سرپرست اعلیٰ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی زیر صدارت ایک خوبصورت محفل کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے پرچم کشائی کی۔ تلاوت قرآن مجید اور ہدیہ نعت کے بعد تحریک دعوت فقر کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن صاحب نے جامع بیان پیش کیا۔ ان لوگوں نے امت مسلمہ کو گروہ در گروہ فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ ان حالات میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ دین کی روح کو جن لوگوں نے نظر انداز کیا ہے، لوگوں تک، عوام الناس تک دین کی روح کو پہنچایا جائے، لوگوں تک معرفت الہی کا پیغام پہنچایا جائے، لوگوں تک اسم اللہ ذات کی دعوت پہنچائی جائے تاکہ لوگ معرفت کا پیغام حاصل کریں، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے بعد ان پہ لقائے الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے باطنی جو مقامات ہیں وہ ان پر ظاہر ہوں۔ جو انسان کامل ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے وہ اپنے مریدین کی تربیت بالکل اسی طرح کرتا ہے جس طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی فرمائی، اور آپ نے اس مقصد کی خاطر تحریک دعوت فقر کی بنیاد رکھی۔ تحریک کا ترانہ پڑھا گیا۔ تحریک دعوت فقر، تحریک دعوت فقر، تحریک ہے حقانی، تحریک دعوت فقر۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے اس پرمسرت موقع پر کیک کاٹا۔ خلفاء، مریدین اور عقیدت مندوں کی جانب سے تحریک دعوت فقر کی ترقی کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس جماعت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ دور حاضر میں اس جماعت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے اور کس طرح یہ جماعت عوام الناس کو دعوت حق دے رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ 23 اکتوبر 2009 بروز جمعۃ المبارک ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو راہ فقر کی دعوت دینا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور روحانی پاکیزگی حاصل کر سکیں۔ جو لقائے الہی
اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لیے ضروری ہے۔ اس جماعت کا نام تحریک دعوت فقر اور اس کی بنیاد رکھنے والی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس جماعت کے بانی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی الاقدس کی بابرکت ذات ہے۔ آپ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروی قادری کے 31ویں شیخ کامل، موجودہ امام اور مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ گمراہی، جہالت اور نفسا نفسی کے اس دور میں آپ مجزی الاقدس تحریک دعوت فقر کی صورت میں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ آج اس جماعت کو قائم ہوئے 13 برس ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بفضل خدا یہ اپنے مقاصد کے حصول کی جانب کامیابی سے گامزن ہے۔ دعوت فقر دراصل ایک ایسی تحریک ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے مسلسل کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی ہے۔ تحریک دعوت فقر ایک غیر سرکاری اور غیر سیاسی جماعت ہے جس کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں۔ تحریک دعوت فقر کے قیام، اغراض و مقاصد کے چیدہ چیدہ نکات درجہ ذیل ہیں۔ لقائے الہی اور معرفت الہی کے فریضہ کی ادائیگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری اور ان سے بلا واسطہ فیض حاصل کرنا، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، روحانی پاکیزگی اور ظاہری و باطنی پاکیزگی، دنیا و آخرت میں اللہ کے ہاں کامیابی، عبادات میں قلب کی حضوری، اللہ کے سوا غیر کی محتاجی سے نجات، مقصد حیات میں کامیابی۔ تحریک دعوت فقر کا منشور، تحریک دعوت فقر تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو کی دعوت دیتی ہے، اور وہ رسی اس میں اللہ ذات ہے۔ فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی ورثہ ہے۔ مسلمانوں کو اسی ورثہ کو حصول کرنے کی دعوت دینا ہی تحریک دعوت فقر کا منشور ہے۔ تحریک دعوت فقر کا دستور، آئین، تحریک دعوت فقر کے نظام کو منظم انداز سے چلانے کے لیے دستور تشکیل دیا گیا ہے۔ اس دستور کے تحت تحریک کا مرکزی دفتر لاہور میں ہے، جبکہ پورے ملک میں تحریک دعوت فقر کے علاقائی دفاتر قائم کیے گئے ہیں اور مزید دفاتر کا قیام عمل بھی لایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جہاں سے پاکستان اور دنیا بھر میں تحریک کے کام کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں تحریک دعوت فقر میں مختلف شعبہ جات قائم ہیں، جن میں سلطان الفقر پبلیکیشنز، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ونگ، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ اطلاعات و نشریات، شعبہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور دیگر شامل ہیں۔ ہر شعبہ پیغام فقر کو عام کرنے کے مشن میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جہاں دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تفریق تمام بندگان خدا تک حق و معرفت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تحریک دعوت فقر کا نعرہ، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے سیاست نہیں بلکہ روحانی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے ذکر و تصور اس میں اللہ ذات ضروری ہے۔ طالبان مولا کے لیے خوشخبری ہے، چونکہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی الاقدس مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کے مرتبہ پر فائز ہیں، لہٰذا آپ اپنے مریدوں کو بیعت کے پہلے روز ہی ذکر و تصور اس میں اللہ ذات کی عظیم نعمت سے بہرہ مند فرما دیتے ہیں۔ آپ مجزی الاقدس کا مقصد اس پرفتن دور میں لوگوں کو حقیقی اسلامی روح یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرانا ہے۔ عوام الناس کے لیے دعوت عام ہے کہ وہ آئیں اور اس پاکیزہ جماعت کا حصہ بن کر وہ روحانی پاکیزگی حاصل کریں، جس کی بدولت بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بلند اور عظیم الشان بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ 13ویں یوم تاسیس کے موقع پر تحریک دعوت فقر کے علاقائی دفاتر میں بھی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ علاقائی سربراہان نے مقامی دفاتر میں کیک کاٹے اور مرکز سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس پر مسرت موقع پر ہر لب تحریک کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا گو تھا۔ تمام ممبران نے تحریک دعوت فقر کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے عزم مصمم کیا۔ 16 اکتوبر 2022 بروز اتوار بامقام مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں امین مجلس خلفاء سلطان محمد احسن علی سروی قادری نے تحریک دعوت فقر کے شعبہ جات کے انچارجز اور انتظامیہ کمیٹی سے خصوصی خطاب کیا۔ اس اہم اجلاس میں دیگر ممبران مجلس خلفاء نے بھی شرکت کی۔
سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے تمام انچارجز اور انتظامیہ کمیٹی کے ممبران کو تحریک دعوت فقر کی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ تمام شعبہ جات میں نئے ممبران کی تقرری، ٹریننگ اور شعبوں کے ماہانہ اجلاس پر بھی زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ نئے بیعت ہونے والے ممبران کو بھی تحریکی سرگرمیوں میں شامل کرنے پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس کے اختتام پر منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فقر نے اظہار خیال کرتے ہوئے تمام ممبران کو مزید لگن اور خلوص سے اللہ پاک کی ڈیوٹی کرنے کی ترغیب دی۔ 25 ستمبر 2022 بروز اتوار خانقاہ سلطان العاشقین میں شعبہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس کی صدارت خلیفہ انچارج سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے کی۔ اجلاس میں انتظامی انچارج علی رضا سروری قادری اور شعبہ انچارج فہد شہزاد سروری قادری نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کا ایجنڈا شعبہ کے جاری ریسرچ امور کا جائزہ لینا اور ٹیم ورک سے مستقبل کے لیے شعبہ کی مزید بہتری کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کی جانب سے خانقاہ سروری قادری اور خانقاہ سلطان العاشقین میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دونوں خانقاہوں میں درس و تدریس کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ دعوت و تبلیغ کے داعی حضرات ہر سطح پر فقر محمدی کا پیغام عام کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ داعی حضرات گلیوں، بازاروں، مساجد اور گھر گھر جا کر دعوت حق کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ تحریک دعوت فقر گلی گلی شہر شہر ملک بھر میں قائم تحریک دعوت فقر کی علاقائی تنظیمیں فقر محمدی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں مرکز کے شانہ بشانہ مصروف عمل ہیں۔ علاقائی سربراہان اپنے اپنے علاقوں میں مختلف انداز میں تبلیغی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ گاہے بگاہے درس و تدریس اور سلطان الفقر پبلیکیشنز کی کتب کے سٹال کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں تحریک دعوت فقر ہرون آباد اور مپالکا کی تنظیموں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ ناظرین، یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز اکتوبر 2022۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تحریک دعوت فقر ٹی وی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنی آراء ہم تک پہنچانے کے لیے ہمیں ڈی ایم کیجیے انسٹاگرام @تحریک دعوت فقر .official پر۔ اللہ حافظ۔